السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکایتیں، نفرتیں، چھوٹی چھوٹی بات میں برا مان جانا اور بڑا کچھ بول دے تو برا مان جانا آج کل یہ عام ہو گیا ہے۔ پھر جس کے منہ پہ کچھ بول نہیں سکتے تو پیچھے سے اس کی غیبت کر لینا اور اس کو خراب کہنا، صحیح مقصد کو نہیں سمجھنا اور اس کو خراب کہنا ہمارے معاشرے میں آج کل عام ہو گیا ہے۔ غیبت بہت بڑھ گئی ہے، دوسروں کو برا کہنا بہت بڑھ گیا ہے، صرف دوسروں کے خلاف باتیں کرنی ہیں۔ اگر اس کی اچھائی کی کوئی بات آ جاوے تو اس کے اوپر تبصرہ ہی نہیں کرنا۔ اتنے چھوٹے دل کے اور اتنے کمزور ہم ہو چکے ہیں، اتنے نیچے آ چکے ہیں ہم لوگ کہ ابھی ہم لوگ کسی کی اچھائی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کو ہم نے خراب کہہ دیا۔ اگر جس کو ہم نے خراب کہہ دیا پھر ہمارا ایگو، ہماری انا اور ہماری ضد ہمیں روکتی ہے کہ میں کیوں بولوں، میں نے تو اس کو خراب بولا ہے۔ تو یہ میں نے زندگی میں دیکھا اور بہت دیکھا، اور بڑے بڑے مطلب عمر کے 60 سال سے اوپر ہو چکے ہیں، ماشاءاللہ لمبی چوڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے، سنت رسول پہ عمل کرتے ہیں، دین اور مذہب کی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ضدی اور انا اور ایگو ان کا اتنا مضبوط ہوتا ہے، وہ اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ جس چیز کو خراب کہہ دیا وہ خراب ہے، جس چیز کو اچھا کہہ دیا وہ اچھا ہے۔ چاہے جس چیز کو اچھا کہا ہو، اس کی 100 برائیاں سامنے آ جائیں پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جان بوجھ کے نظر انداز کرتے ہیں اپنی ایگو کی خاطر، اپنی انا کی خاطر۔ تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جیت ہے آپ کی؟ نہیں، آپ دن بدن ہارتے جا رہے ہیں، آپ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم دن بدن ضد کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے، اپنے ایگو کی وجہ سے یہ بھول چکے ہیں کہ اللہ کو سب پتہ ہے۔ جب آپ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہو تو 5 وقت نماز پڑھنے جاتے ہو، آپ کو پتہ ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہو۔ جب نماز پڑھتے ہو تو آپ حاضری اللہ کے آگے لگاتے ہو، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ صرف ایک جگہ پہ نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ ہر کردار کو دیکھتا ہے، آپ کے ہر کردار کو، اللہ تعالیٰ آپ کے ہر معاملات کو دیکھتا ہے۔ تو یہ سنت رسول پہ عمل کرنا، ماشاءاللہ بڑی مبارک داڑھی چھوڑ دینا، اس کے باوجود بھی ضد اور اکڑ اور ایگو اور انا وہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، آج کی میری بات کو یاد رکھنا، کبھی بھی ایگو کو اپنے اندر میں نہیں آنے دینا، کبھی بھی ضد نہیں کرنا کہ میں نے جس کو صحیح کہہ دیا وہ صحیح ہی ہے، حالانکہ اس کے خلاف بہت باتیں سامنے آ جائیں تو آپ کو تسلیم کر لینا چاہیے، ہاں یار میں غلط فہمی میں تھا، یہ صحیح نہیں تھے۔ اس طریقے سے انسان جب اقرار کرتا ہے اور اپنے آپ کو نرم بناتا ہے اور اس چکر میں نہیں رہتا ہے کہ جو میں نے کہہ دیا بس وہ پتھر کی لکیر ہے، بھلے اندر میں آپ سمجھتے ہو کہ ہاں یار جس کو میں نے بہت اچھا کہا تھا وہ واقعی میں بہت برا ہے، لیکن میں مانوں گا نہیں، کیونکہ میں نے جس کو خراب کہا تھا وہ اس کا مخالف ہے، تو میں اس کو خراب ہی کہوں گا، چاہے اس کی کتنی بھی اچھی باتیں آ جائیں، اس کے بارے میں کتنی بھی کوئی اچھی باتیں کر لے، ہزاروں گواہیاں آ جائیں، بڑے بڑے لوگ اس کی حمایت کر دیں، عوام کی طرف سے، پبلک کی طرف سے، ہر جگہ پہ اس کی حمایت ہو جائے اور اس کی عزت میں اضافہ ہو، پھر بھی آپ کا ایگو، آپ کی انا اور آپ کی ضد اور آپ نے اس کو خراب کہہ دیا، گالیاں دے دی، تو پکا کر لیا ہے کہ نہیں اس کی اچھائی کو تو ماننا ہی نہیں ہے۔ تو اس ٹائپ کی ضدی طبیعت رکھنے والوں کو ایک ہی مشورہ ہے، یہ جناب عالی ہم قبر کی طرف جا رہے ہیں، آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہو اللہ کو خوش کرنے کے لیے،
اب سنت رسول رکھتے ہو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یہ آپ کو یقین ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ جب آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ سب پتہ ہے، تو پھر آپ نے جب کسی کی حمایت کر لی، کسی کو اچھا کہہ دیا، اور اس کے پاس اس کی کافی کمزوریاں سامنے آتی ہے، تو آپ ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے ہو؟ اور جس کو آپ نے برا کہہ دیا، اس کے بارے میں کئی اچھائیاں سامنے آتی ہیں، تو اس کی اچھائی کو تسلیم کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے ہو؟ سوچو ذرا، یہ کیا کمزوری ہے؟ کون سی نفسیاتی کمزوری ہے؟ کہیں آپ کی ساری عبادت کو ضائع نہ کر دے، کہیں دنیا اور آخرت کو خراب نہ کر دے؟ تو میری بات پہ غور کیجیے گا۔ انسانیت اور سچائی پہ چلنے والے لوگ کبھی بھی کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کبھی بھی کسی کی غیبت کر کے پیچھے سے اس کو برا نہیں کہیں گے۔ وہ کوشش کریں گے کہ جس کے اندر میں برائی نظر آ رہی ہے، ہم اس سے بات کریں، ان کو سمجھائیں، ان کی برائی کو دور کرنے کی کوشش کریں، پیچھے سے اس کی برائی نہ کریں۔ اور کوئی پیچھے سے برائی کرے تو اس کو روک دیں، بولے یہ بھٹکا ہوا ہے، یہ ابھی نہیں سمجھ رہا ہے، نادان ہے، ہم اس کو سمجھائیں گے اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا۔ ہم اس کے لیے دعا بھی کریں گے، کوشش بھی کریں گے، اس کو صحیح راہ پہ لے کے آئیں گے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، جب آپ سے کوئی بڑا آپ کو غصہ کرتا ہے سمجھانے کے لیے، تو اس کی بات کا برا رکھ کے، دل میں پاپ رکھ کے اس سے دور ہو جانا، اس کو عزت دینا کم کر دینا، اور اپنے بڑے کو نیچے کر دینا، صرف اس لیے کہ اس نے آپ کو غصہ کیا آپ کی بھلائی میں، آپ کی حق میں، آپ کو عدل پہ چلانے کے لیے، آپ کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے، تو آپ کو برا لگ جاتا ہے۔ تو یہ برا لگ جانا، پھر نفرتیں پیدا کرنا، دل میں نفرت رکھنا، پھر پیچھے سے اس کی برائی کرنا، یہ دنیا کا گھٹیا ترین کام ہے۔ پھر وہ سامنے آ جائے تو اس کو برا برا کرنا، سامنے آ جائے تو اس کو عزت دینا، اور پیچھے سے اس کی بھرپور بے عزتی کرنا۔ کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ کیا یہ گھٹیا پن نہیں ہے؟ آپ سوچو تھوڑی دیر کے لیے۔ جو بھی ایسا کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اپنی آخرت کو اور اپنی دنیا کو اور اپنی آخرت کو خراب مت کریں۔ اور سرپرست جو ہوتے ہیں، جو ٹوکنے والے ہوتے ہیں، غصہ کرنے والے ہوتے ہیں، جن کے اوپر ہوتے ہیں وہ نصیب دار ہوتے ہیں، اور جن کے اوپر کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوتا ہے، غصہ کرنے والا نہیں ہوتا ہے، وہ بد نصیب ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ وہ بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو کوئی روشنی دکھانے والا نہیں ہے، کوئی ڈانٹنے والا نہیں ہے، کوئی غصہ کرنے والا نہیں ہے۔ جب آپ کے اوپر کوئی غصہ کرنے والا ہے، ڈانٹنے والا ہے، تو آپ سمجھو کہ وہ آپ کے لیے نعمت ہے، وہ آپ کی بھلائی میں بولتا ہے، اپنا بلڈ پریشر ہائی کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، صرف آپ کی اصلاح کے لیے۔ تو خدا را اس طریقے سے نہیں رہو، زندگی میں جدی نہیں بنو، اپنی اپنی ایگو کو اوپر نہیں لے جاؤ۔ جو اصلاح کرنے والے ہیں، غصہ کرنے والے ہم سے بڑے ہیں، ان کی عزت کو قائم رکھو، ان سے پیار کرو، ان کی برائی نہیں کرو، اور یہ سوچو کہ ہمارے حق میں بہتر کہہ رہے ہیں، یہ جو کہتے ہیں اس کے اوپر عمل کریں اور بہتر بنیں، اور ہم بہتر بنیں۔ انسان کا بہتر بننے کی گنجائش بہت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا کرے، آمین۔